مفاد عامہ عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب لانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، کیونکہ اپوزیشن کا ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں، اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی صورتحال، قرضوں سے بھرا ہوا ملک، ڈوبا ہوا ملک، ادارے بالکل مفلوج، اور عوام نہ ان کو انصاف نہ ان کو خوشحالی ملی، بلکہ الٹا ان کو، جن کو کہ عوام نے منتخب کیا تھا اپنی بہبود کے لیے، ان کی دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ نواز شریف اینڈ فیملی وہ ادھر لندن میں اور امریکہ میں اور پورے پاکستان میں جو اربوں خربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنائیں، اسی طرح آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی، تو ہوا کیا کہ ان کی نہ صرف یہ خود لیڈرز جن کے کاروبار تھے، فیکٹریاں تھیں، زرداری صاحب کی شوگر ملیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسی طرح نواز شریف ان کی بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ ایک فیکٹری تھی، جب سیاست میں آئے پھر 29 فیکٹریز بن گئیں۔ لیکن عوام کا کیا ہوا؟ ان کو ایک مصنوعی جھلک دکھا دی گئی اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادارے جو کہ اصل ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، کسی بھی حکومت کے، ان کو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان اداروں کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ منتج ہوا 2018 کے الیکشنز پہ، جس نے کہ عوام نے بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کو، ان کی آنیسٹی کو، ان کی دلیری کو، ان کے نڈرپن کو، ان کی کمٹمنٹ کو، جو کہ اس ملک کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ زندگی چھوڑ کے اور انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دی، جو کہ شروع ہوئی شوکت خانم کینسر اسپتال سے اور یونیورسٹی سے، اور جتنے بھی رفاہی کام انہوں نے کیے، بیکاز بنیادی طور پہ ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے درد تھا جو کہ اس ملک میں ہمیشہ اگنور بھی ہوئے ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا گیا ہے۔ اس دوران میں جو ہم نے کوشش کی کہ اس ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک معیار ہو، ایک ایسا طریقہ کار ہو جس میں کہ پیسے کی سیاست نہ ہو اور قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کے مفاد کے لیے وہ قانون سازی بھی کریں اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ چونکہ اب نیشنل اسمبلی میں بھی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، اور سینٹ میں بھی الحمدللہ ہماری پارٹی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اور جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نظریہ، وہ جستجو جو کہ عوام کے لیے ہے، انہوں نے ہمیں اس صورت میں پہنچایا، جبکہ وہ جماعتیں جو کہ پچھلے 40 سال سے حکمران تھیں، ان کی پارٹیوں کو ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنے بنیادی نظریے سے ہٹ کے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ایک ذاتی گروہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے لیے قانون کی اہمیت کوئی نہیں تھی،
نہ ہے. یہ رول آف لا میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ رول آف لا، قانون کی بالادستی ان کے مفادات کے آڑے آتی تھی. اداروں کا مضبوط ہونا، متحرک ہونا ان کے مفادات کے راستے میں حائل تھی. تو انہوں نے یہ کے بعد دیگرے ان جو بنیادی ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کو، کسی بھی حکومت کو چلانے کے، اس کو کمزور سے کمزور کیا. اور اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی جو کہ ایک فیڈریشن کی جماعت تھی، کمزور ہو کر ایک علاقے میں چلی گئی، رورل سندھ میں. اور اسی طرح یہی حال دیگر جماعتوں کا ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. اب ایسی صورتحال میں ان کی اب بھی کوشش کیا ہے کہ ملک میں ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ حکومت کام نہ کر سکے، عوام کی خدمت نہ کر سکے، اور آئے روز ایک ایسے شوشے چھوڑے جائیں، آئے روز ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ اس میں جو ایک معاشی ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ ملک کو پہنچے گا اور عوام کو پہنچے گا. اب ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اب جب کہ ہم سینٹ میں بھی آ گئے ہیں میجورٹی کے طور پہ اور نیشنل اسمبلی میں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اب اپنی ریفارمز بھی کریں گے. اور جو جتنے بھی انیشیٹوز ابھی تک لیے ہیں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باہر کے ملک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر موجود ہیں انہوں نے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے، باہر رہ کر بھی اس ملک میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. الحمدللہ ریکارڈ ترسیلات آ رہی ہیں. اور جو ابھی جو ایک انیشیٹو لیا روشن پاکستان کا، اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے. 670 ملین ڈالرز جب سے بھی شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اس میں یہ ترسیلات آ رہی ہیں. اسی طرح جو انڈسٹریز کے لیے، اکانومی کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس سے اکانومی جو کہ کووڈ سے اتنی متاثر ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں ابھی بھی کووڈ ہے، بلکہ ابھی تیسری لہر بھی آئی ہے، اس کو جس کامیابی کے ساتھ ہماری حکومت نے ڈیل کیا کہ ہماری اکانومی الحمدللہ اس میں پھر جان آ گئی ہے اور کافی متحرک بھی ہو گئی ہے، اور اس کی جتنے بھی کارپوریٹ ریزلٹس ہیں وہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے. اور چیزیں، مہنگائی کا چیلنج یس ہے، مہنگائی کا چیلنج ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوری جو توجہ ہے وہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارا وہ ہے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے جس طرح کہ اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی آئیں گی، اور ان لوگوں کو سبسڈیز دی جائیں گی جو کہ اس کے مستحق ہیں. اب جو آتے ہیں الیکشن پہ، تو الیکشن میں جو بھی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے، ابھی سعید غنی صاحب لگے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے رستو ہیں، وہ اس باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوا. دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس کا جو ری ایکشن تھا عوام کا وہ اس میں نہیں دہرایا گیا. پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس بحث مباحثے سے نکلنا ہے، اپنے الیکشنز کو کوئی کریڈیبلٹی دینی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، جس سے کہ کبھی یہ تاثر ہی نہیں ملے کہ کس نے کیا کیا ہے. جس کو مخالفت کرنی ہے وہ کھل کر مخالفت کرے. اس کے لیے ہم نے لیجسلیشنز بھی کی، نیشنل اسمبلی میں بھی بل جمع کرایا، عدالت میں بھی گئے، آرڈیننس بھی کیا. مقصد یہی تھا. لیکن چونکہ اپوزیشن
جو کہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتی آئی ہے کہ ووٹس جو ہے تو وہ آزاد اوپن ہونے چاہیے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اور یہ جو مخالفت تھی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی پالیٹکس ہے، جو ان کی سیاست ہے، وہ پیسے کے زور پہ ہے، دھونس کے زور پہ ہے. مختلف قسم کی چیزیں کرنی جو کہ غیر قانونی ہوں وہ کرتے ہیں. اب جو کل کا اجلاس ہوا جس میں کہ ووٹنگ ہوئی، اس کو اگر پرائم منسٹر صاحب کی بات مان لیتے، یہ جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ سب کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ بعد میں آپ روئیں گے. اور وہی ہوا کہ اب جو ہے تو کبھی عدالتوں کو، یعنی سوچ لیں آپ کہ رضا ربانی صاحب جو کہ ایک لائر ہیں، فاروق نائک جو کہ ایک لائر ہیں، کوئی تارر صاحب بھی اب آئے ہیں وہ بھی لائر ہیں، جتنے بھی ان کے لائرز تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سارا سب کچھ دیکھا، اور جس طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آیا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا تھا وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ سٹیمپ لگایا، جو 7 لوگ تھے. صادق سنجرانی کے ساتھ جو باقی اپنے جو ان کے جو سپورٹر تھے، انہوں نے صادق سنجرانی کے نام پہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. جو کہ اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا ہوا. یہ تو ایک کلیئر میسج تھا جنہوں نے کہ سمجھتے ہوئے، ہر کلپس بھی موجود ہیں جس میں کہ بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ لگانا، اسٹیمپ کہاں پہ لگانی ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو صادق سنجرانی کے ووٹرز تھے وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ تو سمجھ گئے، اور جو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ ووٹ اپنا دیا. یہ اس قسم کی باتوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ نے کل دیکھیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تو جو سینٹ آف پاکستان ہے جس نے کہ الیکشن یہ کنڈکٹ کروایا، تو اس میں چیزیں بہت واضح تھیں. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں ان کی کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عقل پہ روئے. ان کی جو آرگومنٹس ہیں، جو نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اب آگے دیکھنا ہوگا. آگے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اور یہ نہ ہو. میں بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے، اور سب نے دیکھ لیا ہے، سب پاکستان نے، کہ کس طرح سے ان پارٹیوں کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک وہ ہے کولیشن ہے، یہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد مفادات رکھتے ہیں. اس کی بات ہم نے کئی دفعہ کی ہے کہ جن کے راستے مختلف ہوں وہ ایک منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک ڈھکوسلا تھا پی ڈی ایم کا، جس میں کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کو جو ذاتی ریلیف ہے وہ مل جائے این آر او کی صورت میں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ عوام کی بہتری نہ عوام کی سوچ. اگر کرنا ہوتا تو ان کو 30 سال 40 سال ان کو موقع ملا ہے، جس سے کہ یہ مستفید ہوئے ہیں اور ملک نیچے گیا ہے. یہ چھرا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں مارا، اور پیپلز پارٹی نے چھرا مارا مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ جو ووٹ کا جو پیٹرن نظر آیا جس طرح کے ڈپٹی چیئرمین کو، تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ پارٹیاں آپس میں نہیں چل سکتی. اسی وجہ سے جو بلاول بھٹو اور طلال چودھری کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے
جس میں کہ نیوٹرل کی بات ہوئی اور تنظیم سازی کی بات ہوئی، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ سنسیئر ہیں نہ تھے. ان کے جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور ان کی جو ایک منفی سیاست تھی وہ بھی پورے پاکستان کو نظر آ گئی. اب آخر میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے انشاءاللہ تعالی. اب سٹیبلٹی آ گئی ہے، چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے شارٹ مارچ کرتا ہے اس کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لانگ مارچ کرتے ہیں بڑے شوق سے کریں، پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھیں، بڑے شوق سے کریں. لیکن فرق اس دفعہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے. یہ آئیں اسلام آباد میں آئیں، ذرا دکھائیں جس طرح کی ان کی پہلی فیز فیل ہوئی، عوام نے پذیرائی نہیں کی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ عوام ان کی پذیرائی نہیں کریں گے. اور یہ جو ایک پی ڈی ایم کی صورت میں جو ایک مفادات کا ٹولہ جو کہ عوام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کی جنگ میں مصروف ہے، انشاءاللہ تعالی انہیں ناکامی ہوگی اور حق کی فتح ہوگی. شکریہ. صاحب آپ نے جو پہلے کہا اور پھر پارٹی کے لیڈر نے راجنی پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے اس سینیٹ الیکشن جیتنے کے لیے. کیا بتائیں گے وہ کون سے حربے آپ نے استعمال کیے؟